بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ کا بیان۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان کو وسواس کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی کبھی انسان کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ یہی وسوسہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق دل میں ڈالتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس خیال سے باز آ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص خدا نخواستہ اس قسم کی کفریہ باتوں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا سے پناہ مانگے اور یوں کہے، آمنت باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جب لوگ گفتگو میں اس قسم کی کفریہ باتیں کرنے لگے تو تم یوں کہو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کبھی کوئی ہستی بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم پر شیطان کا ایک اثر ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر وسوسہ تو یہ ہے کہ انسان کو شر اور برائی کے لیے آمادہ کرے اور حق کو جھٹلانے کی ترغیب دے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ ابن آدم کو خیر کے لیے آمادہ کرے اور حق بات کی تصدیق کرنے کے لیے ترغیب دے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کو نیکی کی طرف راغب پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدقسمتی سے دل میں شیطانی خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔